الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن يضلل الله فلا مضل له ومن يضلل الله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ میرے بھائیوں، محترم بزرگ اور دوستوں، اللہ تعالیٰ کا کرم ہوا، اللہ تعالیٰ کا شکر ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو 27ویں رات یعنی لیلۃ القدر کی رات عطا فرمائی۔ لیلۃ القدر آج ہماری چوتھی تاخیرات چل رہی ہے، اور آج کی تاخیرات میں ہمارا ایسا ماحول رہنا تھا کہ ہر مساجد میں تراویح کے ساتھ مکمل قرآن شریف ہو اور کچھ بیانات چل رہے ہوتے تھے، لیکن ماحول نازک ہونے کے دوران کہیں چھوٹے گھروں میں ہی مساجد بنا لیا گیا۔ یہ کس لیے ہو رہا ہے، آج اس عنوان پر بات چلے گی۔ ہم کس کو ڈرنا تھا، ہم کس کو ڈر رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ میری زبان سے وہ باتیں نکلوائیں جو آپ کے دل کی گہرائی کو جا کر چھوئیں، اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، اور مجھے بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ میرے دوستوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ دنیا بنائی، دنیا بنانے کے بعد فرمایا یہ دنیا تمہارے لیے ضرورت کی جگہ ہے، تم اس میں ہمیشہ کے لیے نہیں رہنا ہے۔ صرف آپ دیکھے ہوں گے جب ایک بچہ پیدا ہوتا ہے تو بچہ جیسے ہی پیدا ہوتا ہے کبھی زندہ پیدا ہوتا ہے، کبھی مر جاتا ہے۔ ویسے ہی میرے دوستوں، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں سے فرماتے ہیں، ارے او بندوں، میں نے تمہیں دنیا میں بھیجا ہے، صرف 2 دن یا 3 دن کی زندگی دے کر بھیجا ہے، یا نہیں تو 50 سال کی زندگی دے کر بھیجا ہے۔ تم ڈرو تو مجھ سے ڈرو، اگر تم میرا ڈر تمہارے اندر لاؤ گے تو تمہاری زندگی گزارنا دنیا میں آسان ہو جائے گا۔ اگر تم دوسروں سے ڈرو گے تو دنیا میں زندگی گزارنا بہت مشکل ہو جائے گا۔ جب انسان ہر مقصد میں اپنے سامنے اللہ کا کلام رکھتا ہے، ہر مقصد میں رسول اللہ کی بات رکھتا ہے، تو تب چل کر اللہ کی مدد اس کے سامنے آتی ہے۔ مدد کیسے سامنے آتی ہے کہ ہمیں دکھائی نہیں دے رہا ہے، اللہ کی مدد کیسے آتی ہے؟ جیسے مثال کے طور پر ایک بندہ بڑا مشکل کام کر رہا ہے، کام ایسا ہے کہ کئی سال گزر جائیں گے وہ کام ختم نہیں ہوگا، صرف یہ سوچ رہا ہے کہ میرا اللہ میرے ساتھ ہے،
میرے نبی کا صدقے سے میں یہ کام کروں گا، میرا اللہ میرا ساتھ دے رہا ہے، اللہ اس کے فرشتوں کو میرے ساتھ لگا دیا ہے، وہ میرے ساتھ کام کریں گے۔ اتنے سالوں کا کام صرف ایک جھپکے میں ہوتا ہے، تو آپ اسی کو کہتے ہیں اللہ کی مدد۔ میرے دوستوں، اللہ تبارک و تعالی جب ہم بات، یہ میری سانس نکلنا بھی بہت بڑی نعمت ہے۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہاسپٹلوں میں کتنے لوگ صرف ایک سانس لینے کے لیے آکسیجن کی ضرورت پڑ رہی ہے۔ ہم کو اللہ تعالیٰ کا شکر بجا لانا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے دور میں، ایسے نازک ماحول میں پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کتنا رحم و کرم کر رہا ہے ہمارے اوپر۔ ہم کتنے ناذلیل بندے ہیں، ہم کتنے ناگوار بندے ہیں، ہم اللہ ہی کا کھا کر، اللہ کا پی کر، اللہ کی دنیا میں زندگی گزار کر جب مرتے ہیں، اللہ کی مٹی میں دفن ہو کر ہم دنیا میں اسی کی نافرمانی کر رہے ہیں۔ ہم اس کے کلام کو چھوڑ دیے ہیں، ہم اس کے نبی کا سنتوں کا جنازہ اٹھا دیے ہیں، ہم اس کے صحابہ کی جو اختیار ہم کرنا تھا، صحابہ کا دامن تھامنا تھا، ہم نے صحابہ کے دامن کو چھوڑ دیے ہیں، نبی کے دامن کو چھوڑ دیے ہیں، اللہ کے کلام کے دامن کو چھوڑ دیے ہیں۔ ہم جیسے نادانوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈر ایک دل میں موجود ہے۔ جب بندہ اللہ سے ڈرتا ہے تو اس کے دل میں توبہ کا ایک جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ 90 سال کا بوڑھا کیوں نہ ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اے فرشتوں تم غور سے دیکھنا یہ بندے کو، 90 سال کا بوڑھا ہو گیا ہے، کل موت کی حالت ہے، سکرات کی حالت میں اگر یہ بندہ مجھ سے معافی مانگتا ہے تو میں اس کو معاف کر دیتا ہوں، اگر یہ بندہ مجھ سے مغفرت کی طلب کرتا ہے میں اس کی مغفرت کر دیتا ہوں۔ وجہ کیا ہے؟ صرف وجہ چھوٹی سی بات ہے، اللہ کا ڈر دل میں پیدا ہو گیا۔ تو اس لیے میرے دوستو اللہ تبارک و تعالیٰ مغفرت کے فیصلے کر دیتے ہیں۔ آپ کہتے ہوں گے کیا حضرت آپ کبھی غیبت کے بارے میں کرتے ہیں؟ دوستوں، غیبت ایک ایسی غلیظ چیز ہے۔ حضرت اماں عائشہ رضی اللہ عنہا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کہتی ہے کہ آپ کی بیوی، دوسری بیوی ایسی ہے، تیسری بیوی ایسی ہے، کہتے جاتی ہے۔ حضور فرماتے ہیں اے عائشہ یہ کیا کہہ رہی ہو؟ تم ایسی بات کہہ رہی ہو جسے غیبت کہا جاتا ہے، دوسروں کے پیچھے کہنا جسے غیبت کہا جاتا ہے۔ تم غیبت کر رہی ہو، تم معافی مانگ لو۔ غیبت کر رہی ہو، معافی مانگ لو۔ غیبت ایسی غلیظ چیز ہے، اگر بڑا سمندر ہو وہ غیبت کو نکال کر اس سمندر میں پھینک دیا جائے تمام سمندر بیکار ہو جائے گا۔ غیبت ایسی گندی چیز ہے، جب غیبت انسان کرتا ہے تو اس کے اندر اللہ کا ڈر نہیں رہتا۔ جب انسان گناہ کرتا ہے اللہ کا ڈر اندر رہتا ہے۔ کس لیے انسان چیز ہی تو وہ چیز ہے، انسان فرشتہ تو نہیں، انسان کوئی ایک ولی تو نہیں جو گناہ کے بغیر زندگی گزار دے، انسان ایسا جبرائیل تو نہیں، انسان اسرائیل تو نہیں، انسان ایک نبی تو نہیں گناہ کے بغیر زندگی گزار دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہمیں شکر بجا لانا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ گناہ کے بعد ہمیں توبہ کی توفیق دیتے ہیں، توبہ کے بعد اللہ کا ڈر ہمارے دل میں پیدا ہوتا ہے۔ جب انسان اس دنیا کا، اس وقت کا سب سے بڑا ولی کوئی قطب نہیں، 5 وقت کا نماز پڑھنے والا اس وقت اس دور کا ولی نہیں ہے، اس دور کا سب سے بڑا ولی وہ ہے جو گناہ کر کر اللہ کے ڈر سے معافی مانگتا ہے۔ 5 وقت کی نماز پڑھنا کمال کی بات نہیں، بڑے بڑے علماء کے ساتھ رہنا کمال کی بات نہیں، خطب کے ساتھ بیٹھنا کمال کی بات نہیں، اللہ کا ڈر پیدا ہونا کمال کی بات ہے۔ انسان جب ایک بچہ غلطی کرتا ہے، ایک نادان معصوم بچہ ہے، جب ماں کے پیچھے کچھ غلطی کرتا ہے، کوئی انسان دیکھ لیتا ہے، ماں کے کہنے کو جاتا ہے، کہہ دیتا ہے۔ جیسا بچہ ایک ماں سے ڈرتا ہے ویسے ہی انسان ایک اللہ سے ڈرتا ہے، جس کا ایک اللہ ہے، جس کو پیدا کیا اس کو اللہ کہتے ہیں۔ میرے دوستوں، اللہ کا ڈر جب انسان کے اندر آ جاتا ہے کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا، جس کا اللہ ہو جاتا ہے اس کا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ یہ
دنیا والے کیا ہیں، یہ محلے والے کیا ہیں، کچھ کیا کہتے ہیں، ہمیں کچھ فرق نہیں پڑتا۔ ادھر بیٹھ کر ایک بات حق کہنا اتنی سعادت کی بات ہے، ہمارے دل میں قطب جب جاتا ہے، ہمارے دل میں ولولے پیدا ہو جاتے ہیں، کوئی باہر گئے تو مار نہ دے، ہماری زبانوں کو ہم اللہ کے حوالے چھوڑ کے آتے ہیں، اس لیے کہ میری حق بات سے کہیں ایک انسان نہ سدھر جائے، میری ایک حق بات کہوں گا، ایک انسان سدھرے گا، یہ میری آخرت کا ذریعہ بن جائے گا۔ ادھر بیٹھنے کے لیے آپ جڑے ہیں، یہ جڑنے کا کوئی ایک انسان ہے، وہ جڑنے کا مقصد کیا کہہ رہا ہے، ادھر جڑیں گے، کوئی آ کر کچھ کہے گا نصیحت، وہ سدھرے گا، اس کی بھی مغفرت ہو جائے گی اور میری بھی مغفرت ہو جائے گی۔ صرف ایک انسان پیچھے بھاگتا ہے، صرف ایک لیے بھاگتا ہے۔ جب آپ میت کو دفن کرتے ہیں، انسان جب روتا ہے تو وجہ کیا ہے؟ عورت روتی ہے میرا شوہر دنیا سے چلا گیا، اگر میرا شوہر رہے گا مجھے کما کر کھلائے گا پلائے گا، میری ہر ارمان کو پورا کرے گا، اس کے دل میں وہ ہے۔ بچہ کیا سوچے گا؟ میرا باپ زندہ ہوتا مجھے کھلونے دلاتا، عید کو کپڑے دلاتا، دل میں یہ رہتا ہے۔ لیکن میرا اللہ کہتا ہے، اللہ ہم سب کا اللہ ہے، اللہ کہتا ہے میرے بندے تو صرف ایک نیکی کر دے میں تیری مغفرت کر دوں گا۔ اللہ کا کچھ بھی بگڑنے والا نہیں ہے، نہ اللہ کا فائدہ ہے، فائدہ ہے تو میرے اور آپ کا ہے۔ میرے دوستوں، جب نبی دنیا سے جا رہے تھے صرف ایک کام کرنے کو کہہ رہے تھے، نماز 5 وقت کی پڑھ لینا۔ ہم ایسے ہو گئے کہ ہم نے نمازوں کے جنازے اٹھا دیے۔ جب بچہ ایک کالج کو جاتا ہے، جب وہ ایڈمیشن لیتا ہے، اسکول میں نہیں پڑھتا ہے تو ماں کے دل میں ایسی گھبراہٹ پیدا ہو جاتی ہے، باپ کے دل میں ایسا تکلف پیدا ہو جاتا ہے، کہیں میرا بچہ ایگزام میں فیل نہ ہو جائے، کہیں میرا بچہ اتنی بڑی مالداروں کی اسکول میں ڈالا ہوں، کسی کے سامنے یہ کچھ نہ پڑے، میری عزت کا بول پاش ہو جائے۔ ویسے ہی میرے دوستوں، ہمارا اللہ بھی ہمیں نماز کی ترغیب دیتا ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جو نماز کی ترغیب اللہ تعالیٰ قرآن میں دے رہے ہیں، جو بندہ نماز نہیں پڑھتا آخرت میں اللہ کو کہاں گوارا ہوگا کہ ہمیں جہنم کو ڈال دیں۔ اللہ کی رحم و کرم، اتنا اللہ کا رحم ہے، 70 ماؤں سے زیادہ اللہ رحم کرنے والا ہے۔ ہمیں جہنم میں اللہ نہیں ڈالے گا، صرف جہنم ایک ذریعہ ہے کہ ہم جنت کو چلا جائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک طرف جنت کو بھی پیدا کر رکھا ہے، ایک طرف دوزخ کو بھی پیدا کر رکھا ہے۔ ہم سب تو جنت میں جائیں گے ہی، صرف جہنم کو ہم کو ڈرانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہنم کو پیدا کیا ہے، ہمارے گناہوں کو دکھانے کے لیے کہ اگر تم یہ گناہ کرو گے ہم تم کو جہنم میں ڈالیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں جہنم میں ہرگز نہیں ڈالے گا۔ جب ہم موت کے گھاٹ اتر جائیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہماری یہ امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سیدھا ہمیں جنت میں بھیج دے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تو بہانے ڈھونڈتا ہے۔ 70 ماؤں سے زیادہ ایک ماں اتنی محبت کرتی ہے تو 70 ماں سے زیادہ محبت کرنے والا کتنی محبت نہ کرتا ہوگا۔ ایک باپ کا نوالا اتنا میٹھا دکھتا ہے، وہ 70 باپوں سے زیادہ محبت کرتا ہے کہ ہماری مغفرت نہیں کرے گا۔ ہم سود کھا لیے، ہم سود کا پیسہ کھا لیے، چیٹی کا پیسہ کھا لیے، لیکن پھر بھی جب بندہ اللہ سے معافی مانگتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں، دیکھو جی یہ فرشتوں، دیکھو میرا بندہ بہت عاجز ہو گیا ہے، بندے کے دل میں میرا ڈر پیدا ہو گیا ہے، دیکھو بندے کی مغفرت کر دی جائے۔ اللہ کہتے ہیں اس کی زمین سے بھی گناہ کو معاف کر دیا جائے، جس ہاتھ سے اس نے گناہ کیا اس کو بھی معاف کر دیا جائے، اس کی آنکھوں سے بھی گناہ کو معاف کر دیا جائے۔ میرے دوستوں، ہم کو سب سے پہلے بات کیا ہے؟ ہمیں غیبت کو چھوڑنے کی ضرورت ہے۔ ایسے 1000 رمضان پیدا ہو جائے، اگر ہم غیبت کریں گے تو ہمارے ایسے 1000 رمضان بھی قابل قبول نہیں ہوں گے۔ غیبت ایسی ایک گندی چیز ہے جسے آپ سنے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کا غیبت اگر سمندر میں ڈال دیا جائے تو تمام سمندر کا پانی گندا اور خراب ہو جاتا ہے۔ ویسے ہی میرے دوستوں، غیبت سے توبہ کرنا ہے تو صرف ایک وجہ ہے۔ آپ نے کسی کی غیبت کی،
تو اس کے لیے کیا کریں؟ سامنے جا کر تو معافی نہیں مانگ سکتے، اس لیے کہ شرمندگی محسوس ہوگی کہ میں اس کی غیبت پیچھے کیا، آگے جا کر اسے کیسے معافی مانگ سکتا ہوں؟ اگر یہ مجھے سامنے تو معاف کر دے گا لیکن پیچھے مجھے کیا سمجھے گا پتہ نہیں۔ اس لیے کہ آج کا سب سے آسان سا ایک عمل ہے، آپ قبول کر لیجئے، جس کی آپ نے غیبت کی، اللہ کے سامنے دعا، اس کا نام لے کر دعا کریں، یا اللہ اس کی مغفرت کر دے، یا اللہ اس کی بخشش کر دے۔ اس کا مقصد کیا ہے؟ جب بندہ گناہ کرتا ہے، جب نیکی کرتا ہے تو گناہ ہٹ جاتے ہیں، ویسے ہی جب غیبت کرتا ہے اسی کا نام جس کی غیبت کی، اس کا نام لے کر اگر مغفرت کی دعا کرتا ہے تو وہ غیبت ہٹ جاتا ہے، اس کی دعا اس کے لیے قابل قبول ہو جاتی ہے۔ اس لیے میرے دوستوں، آج کی یہ رات بابرکت رات ہے، شب قدر ایسی رات ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے شرابی کو بھی معاف کر دیتا ہے، ایسے زانی کو بھی معاف کر دیتا ہے۔ ہم تو ایسے چھوٹے گناہ کیے ہیں، اللہ ضرور معاف کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو جتنی باتیں ہم نے سنی اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جتنی باتیں ہمیں آئندہ سننا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس وبا سے ہمیں بچائے اور لمبی عمر عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔